محترم سامعین حضرات، وقت دے اعتبار نال اج دے خطبہ جمعہ دے اندر دو مسئلے عرض کرنے دا ارادہ ہے۔ نمبر ایک، شب برات اس دی کی حقیقت ہے، اور نمبر دو، مسئلہ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرما رہے نے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں جنہ اور انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، یعنی جنہ اور انساناں دی تخلیق دا مقصد اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے، لیکن اس عبادت واسطے انسان اور جن دی زندگی دا کوئی خاص سال متعین نہیں ہے، اور نہ ہی عبادت واسطے شریعت نے سال دا کوئی مہینہ خاص کیتا ہے، اور نہ ہی مہینے دا کوئی ہفتہ خاص کیتا ہے، اور نہ ہی ہفتے دا کوئی دن اور نہ ہی ہفتے دی کوئی رات خاص کیتی ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ دی ہر وقت ہی کرنی ہے، کیونکہ زندگی دا مقصد ہی اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے، اور اگر مقصد اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے تو پھر سن بلوغت تو لے کے آخری دم تک اللہ تعالیٰ دی عبادت ہی کرنی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرما رہے نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب دی حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب دی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی موت تک اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے۔ اور کامیاب بھی وہی انسان ہے جو اپنی زندگی دا مقصد اللہ تعالیٰ دی عبادت سمجھے، اور اپنی زندگی دا اور کوئی مقصد نہ سمجھے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی عبادت ہی اپنی زندگی دا مقصد سمجھے، وہ انسان کامیاب ہے، کامران ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی زندگی دا مقصد دنیا دی آسائش اور دنیا دی زیب و زینت نو تصور کردا ہے، اور پوری زندگی اپنے واسطے، اپنی اولاد واسطے، اپنے خاندان واسطے سہولتاں اکٹھیاں کرنے واسطے ہی پوری زندگی صرف کر دیندہ ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہے، کامران نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسلمانہ دی اکثریت دا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت تو غافل ہے، اکثریت اللہ تعالیٰ دی عبادت تو غافل ہے، حالانکہ مقصد زندگی دا اللہ دی عبادت ہے۔ اور اس تے بڑا ستم یہ ہے کہ کچھ لوگاں دے دلاں اندر یہ بات بٹھا دیتی ہے، پختہ کر دیتی ہے کہ سال دے اندر کچھ راتاں جاگ لو اور سال دے اندر کچھ روزے رکھ لو، پوری زندگی دے گناہاں دا کفارہ بن جائے۔ یہ بات ذہناں دے اندر بٹھا دیتی گئی ہے، اور اس تے ہی زور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے عبادت واسطے کسے ایک دن نو خاص کرنے تو منع فرمایا، اور کسے ایک رات نو عبادت واسطے خاص کرنے نو شریعت نے منع فرمایا۔
پوری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے اور اللہ دی عبادت ہر وقت ہے۔ فرمایا حتیٰ یاتی کل یقین، اتنی بات کر کے موت آ جائے، یعنی سن بلوغت تو لے کے مرنے تک مقصد اللہ دی عبادت ہے۔ اور اس دے نال نال دیگر معاملے جو دنوی ہیں وہ تو چلنے ہی چلنے ہیں، روزی کمانی ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، رشتہ داری چلانی ہے، یہ سارے معاملے تو اپنی جگہ ہونے ہی ہونے، لیکن مقصد زندگی دا عبادت ہے اور پوری زندگی عبادت ہے مرنے تک۔ اور جو اپنی زندگی دا مقصد عبادت ہی تصور کردہ وہ کامیاب انسان، جو کوئی اور مقصد نکالے وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ راتاں دے اندروں جمعے دی رات نو قیام اللیل واسطے خاص نہ کرو۔ شریعت کہہ رہی کہ تمام راتاں دے اندروں صرف جمعے دی رات نو عبادت کرنے واسطے خاص نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنَ الْأَيَّامِ، دناں دے اندروں جمعے دے دن نو روزہ رکھنے واسطے خاص نہ کرو۔ شریعت کہہ رہی، شریعت دا حکم ہے کہ راتاں دے اندروں عبادت کرنے واسطے جمعے دی رات نو خاص نہ کرو، اور دناں دے اندروں روزہ رکھنے واسطے جمعے دے دن نو خاص نہ کرو۔ یہ شریعت کہہ رہی روزہ بھی عبادت ہے، قیام اللیل بھی عبادت ہے، یعنی شریعت کہہ رہی ہے کہ عبادت واسطے اور روزے دی عبادت ہوئے یا قیام دی عبادت ہوئے یا ذکر و اذکار دی عبادت ہوئے، جو بھی عبادت دی شکل ہے اس عبادت نو سر انجام دین واسطے راتاں چو جمعے دی رات نو خاص نہیں کرنا، دناں چو جمعے دے دن نو خاص نہیں کرنا۔ ہن دیکھیے جمعے دا دن ہے، فرمایا افضل الایام یوم الجمعہ، دناں دے اندروں افضل دن جمعے دا دن ہے۔ کسی عبادت واسطے اگر جمعے دا دن خاص کرنے تو شریعت منع کر رہی ہے تو اس دا مطلب ہے کہ کسی اور دن نو بھی عبادت واسطے خاص نہیں کیتا جا سکتا، چاہے جائے کہ شریعت دی مہر ہوئے، اور شریعت اس تو منع کر رہی ہے کہ کسی رات نو عبادت واسطے یا کسی دن نو عبادت واسطے خاص نہیں کرنا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول کی سی، آپ دا طریقہ کی سی۔ شریعت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، باتاں دے اندروں بہترین بات کتاب اللہ دی ہے، باتاں دے اندروں بہترین بات کتاب اللہ دی ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ، اور طریقیاں دے اندروں بہترین طریقہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے، یعنی باتاں دے اندروں بہترین بات کتاب اللہ دی ہے اور طریقیاں اندروں بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے۔ اور فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور کماں دے اندروں سب تو بدترین کام، کماں دے اندروں سب تو بدترین کام محدثن، وہ ہے جو دین دے اندر نیا کام ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمرائی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمرائی جہنم چلے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ دا طریقہ عبادت دا لیا جائے تو آپ دی عبادت دا طریقہ کی ہے؟ آپ ہر رات ہی قیام کر دیں، کسی ایک رات نو قیام واسطے آپ نے خاص نہیں کیتا۔ اور روزہ رکھن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات دا دن خاص کیتا اور اس دے فضائل بیان کیتے۔ اور روزہ رکھن واسطے، روزے دی عبادت واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھو، ہر مہینے 13 14 15، چاند دی 13 14 15 دا روزہ رکھو۔ فرمایا جو ہر مہینے 13 14 15 دا روزہ رکھے گا اللہ انہوں پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا کرے۔ تو شریعت نے تو یہ خاص کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ یہ ہے کہ بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عبادت دے اندر آپ ہر رات عبادت کر دیں۔
اور روزے رکھن دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات سوموار دا روزہ رکھ دے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ۔ اور دیکھیے رات دا قیام، آپ ہر رات قیام کر دے، اتنا قیام کر دے، اتنا قیام کر دے کہ آپ دے پاؤں مبارک تے ورم آ جاندا، سج جاندے پیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، تسی اتنی مشقت کیوں کر دے ہو؟ تھوڑی بات کر لیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ یہ ہے میرے نبی دا طریقہ قیام اللیل دا، کہ ہر رات قیام کر رہے ہیں، کسی ایک رات نو خاص نہیں کیتا، ہر رات ہی قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے رمضان المبارک تو علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے رکھنے دا طریقہ سوموار اور جمعرات، اور ہر مہینے دے 3 روزے۔ اور رہی شبان دی بات، تو شبان دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے رکھنے دا طریقہ، آپ اس مہینے کثرت نہ روزے رکھ دے، صرف 15 شبان نو نہیں، کثرت نہ روزے رکھ دے۔ کتنی کثرت دے نال؟ حدیث دے اندر آندا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو روزے رکھن دے اعتبار نال سب تو زیادہ پسندیدہ جو مہینے نے وہ شعبان ہے، اور اس تو بعد رمضان ہے۔ یعنی رمضان المبارک تو آپ نے مسلسل رکھنے ہی ہے فرض روزے، اور شبان دے اندر بھی آپ کثرت نہ روزے رکھ دے، کہ روزے رکھن دے اعتبار نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے بڑے پسند ہیں، شبان اور رمضان۔ ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ شبان چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھ دے، اتنے روزے رکھ دے، صحابہ کہن دے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھ دے نے، آپ نے چھوڑے ہی نہیں۔ اور ایک روایت آندا کہ آپ 15 شبان تو بعد روزہ رکھنا بند کر دیں، 15 تک آپ مسلسل روزے رکھ دیں۔ اور ایک حدیث دے اندر آندا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں دیکھا کہ روزے رکھن دے اعتبار نال سب تو زیادہ شبان چ روزے رکھ دے، الا قلیلا سوائے چند دنوں تے، پورا مہینہ آپ شبان دا بھی روزہ رکھ دیں۔ تو یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، آپ بھی رکھو۔ اگر عمل کرنا ہے شبان دے اندر تو پھر کثرت دے نال روزے رکھو۔ ایک حدیث دے اندر آندا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ میں پوچھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی شبان دے اندر اتنے زیادہ روزے رکھ دے ہو، دوسرے مہینے اچ نہیں رکھ دے، یہ کی وجہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، شعبان ایک ایسا مہینہ ہے تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس مہینے دے اندر انسان دے پورے سال دے اعمال اللہ دی طرف اٹھائے جاندے وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، اور میں پسند کردا کہ میرے عمل اٹھائے جان، وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزے دی حالت چھو، اور میں روزے دی حالت چھواں کہ میرا عمل اوپر اٹھایا جائے، تو اس تے عمل کرو۔ اور ایک خاص نہیں کیتا کہ 15 شبان نو اٹھائے جاندے نے، کوئی تخصیص نہیں ہے، شب برات نو اٹھائے جاندے کوئی تخصیص نہیں، لیکن اس مہینے جو اٹھائے جاندے یہ فرق کرنا ہے۔ تو ان احادیث تو ثابت ہویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دے اندر کثرت نہ روزے رکھ دیں۔ تو قیام اللیل عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، ہر رات آپ عبادت کر دیں۔ اور روزے رکھنے دا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام سوموار اور جمعرات دا روزہ رکھ دے، ہر مہینے 3 روزے رکھ دے، اور شبان چ کثرت نہ روزے رکھ دے، صرف 15 شبان ہی نہیں، کوئی تخصیص نہیں، کوئی ایسے واضح حدیث نہیں ہے کہ 15 شبان دے روزے دی فضیلت بیان کیتی ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیا ہوئے۔ اب آئیے جو لوگ شب برات یا 15 شبان دے روزے دے فضائل بیان کردے نے اور تلقین کردے نے، انہاں دے دلائل کی نے؟
پہلے نمبر تے ایک حدیث بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ یہ دلیل دیتی جاندی ہے اور فرماندے نے کہ اس مہینے دے اندر ایک رات ہے جو شب برات ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا اس دا بڑا اجر ہے، اور صبح نو روزہ رکھنا اس دا بڑا اجر ہے۔ تو یہ حدیث اس نو علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ موضوع، یہ موضوع روایت ہے، یعنی من گڑت روایت ہے، اس دی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہر مہینہ ہی اللہ تعالیٰ دا، کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ دا مہینہ اور ربیع الاول جبریل دا مہینہ ہے، وہ بھی اللہ دا مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ دے نے، سارے مہینے، محرم بھی اللہ دا مہینہ، صرف ایک مہینہ اللہ دے نہ کیتا، باقی کتنے جانے؟ ہر مہینہ ہی اللہ دا ہے۔ شعبان شہری، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ، رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ دا مہینہ، موضوع اور من گڑت روایت ہے، اس دی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ دوسری حدیث بیان کیتی جاندی ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دے گھر سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رات دا کچھ حصہ بیتیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ اٹھے اور باہر نکل گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اٹھے نے اور باہر نکل گئے نے، رات کدھر گئے نے؟ تو حضرت عائشہ بھی آہستہ آہستہ اٹھیاں اور اپنا دوپٹہ لیا آپ دے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ چل دے گئے، حضرت عائشہ دے دل چ سی کہ شاید آپ کسی اور بیوی دے گھر چلے جان، تو ساریاں بیویاں دے گھر کراس ہو گئے، آپ آگے نکل گئے، حتیٰ کہ بقیع قبرستان دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور آپ علیہ السلام نے دعا کیتی، اور جس وقت دعا کیتی ہے، دعا کرن تو بعد آپ واپس پلٹے۔ حضرت عائشہ بھی تھوڑے فاصلے تے کھڑیاں، جس وقت آپ واپس پلٹے تو حضرت عائشہ بھی واپس پلٹیاں اور تیز دوڑیاں، نبی علیہ السلام بھی پیچھے تیز ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر آ گئی، فرماندیاں نے کہ میرا سانس پھولیا ہوا، تو نبی علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے محسوس کیتا کہ میرا سانس پھولیا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ کی گل ہے؟ تو میں خاموش رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتلا دے، اگر نہیں بتلائیں گی تو جو لطیف اور خبیر ہے مینوں ہر چیز ہی دس دے گا، بہتر ہے کہ تو خود بتلا دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تسی اٹھے، میرے دل چ یہ بات آ گئی تو میں آپ دے پیچھے نکلی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا تو میرے تے شک کر دی؟ نہیں یا رسول اللہ، ذہن چ بات آ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا کہ عائشہ تینوں پتہ نہیں آ رات کیڑی ہے؟ یہ شب برات ہے، یہ رات، اور فرمائیں گے ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ 15 شعبان ہے، شب برات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا تے آندے نے، آسمان دنیا تے آندے نے، فیغفر لی اکثر من شعر غنم کلب، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندیاں نو اتنی تعداد اندر معاف کر دیندے نے جتنی تعداد بنو کلب دے بکریاں دے بالاں دی ہے، اس قدر اللہ اپنے بندیاں نو معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، سبحان اللہ تو پڑھ دیتی ماشاءاللہ سارے نے، مسئلے تے غور کرنا، مسئلے تے غور، اللہ معاف کردہ ہے انشاءاللہ، اور شب برات نو نہیں ہر روز ہی کردہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ ضعفہ، کہ سخت ترین ضعیف ہے، ضعفہ للالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کیا کہ اس دے راوی انہاں دی آپس لقاء اور سماع ہی نہیں ملتا، نہ ملاقات ہے نہ ایک دوسرے کو سننا ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں۔ صحیح روایت اس طرح ہی ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئیاں، صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گئے اور آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی، کثرت نال دعا کی تھی، واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانس پھولیا. یہ روایت صحیح ہے، بالکل صحیح ہے روایت، یہ شک کوئی نہیں. لیکن جو اگلی بات ہے نا کہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالیٰ شعبان دی 15ویں رات نو اتر دے نے الی السماء دنیا، پہلے آسمان تے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف شعبان دی 15ویں نو نہیں اتر دے. اللہ تعالیٰ دی روٹین ہے اللہ تعالیٰ ہر رات ہی پہلے آسمان تے آندے. اللہ تعالیٰ دی روٹین ہے کہ اللہ ہر رات ہی پہلے آسمان تے آندے، اور پہلے آسمان تے آ کے اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں یدعونی کون ہے جو میرے کو دعا کرے استجیب لہ، میں اس دی دعا نو قبول کرا. یہ صرف 15 شعبان نہیں، اللہ دی روٹین چ ہر رات ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے آندے نے اور فرماندے نے کون ہے میرے کو دعا کرے، میں قبول کر لی آ گیا پہلے آسمان تے. اٹھو اپنے بستر چھوڑو اور آؤ نفل پڑھو، دعا کرو. یہ اللہ دی روٹین ہے ہر رات. میں یسالونی کون ہے جو میرے کو سوال کرے فاوتیہ، میں اس نو عطا کرا. صرف 15 شعبان نہیں، ہر رات. میں یستغفرونی کون ہے جو میرے کو معافی طلب کرے فاغفر لہ، میں اس نو معاف کرا. یہ اللہ تعالیٰ دی روٹین ہر رات ہی ہے، ہر رات ہی. اگر صرف 15 شعبان ہی ہوندا اور 15 شعبان نو یہ معاملہ ہوندا تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلے ہی چلے جاندے. غور طلب بات ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلے ہی چلے گئے، کسی اور نو دسیا ہی نہیں. ابو بکر بھی ستے نے، حضرت عمر بھی ستے نے، سارے صحابہ ستے نے. حضرت عائشہ جو آپ کے قریب سوئی ہوئی ہے، آپ نے حضرت عائشہ نو بھی نہیں دسیا اور ساریا فضیلتاں کٹھیاں کر رسول اللہ علیہ وسلم خود ہی چلے گئے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر یہ رات عبادت دی ہوندی تو نبی علیہ السلام سارے صحابہ نو دس دے، سارے صحابہ عبادت کر دے. اور اس رات نو اگر قبرستان دے اندر جانا ہوندا، ضروری ہوندا، عبادت ہوندی، تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو اس عمل تے ابار دے، ترغیب دین دے، اور صحابہ جاندے. صحابہ جاندے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک اشارے تے مار مٹنے نو تیار. کیا وہ نبی علیہ السلام دے اس فضیلت والے عمل دسن تو بعد کیا پیچھے رہندے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام اچانک گئے نے، ایک معاملہ بن گیا، اور وہ کیڑی رات ہے یہ دی بھی تخصیص کوئی نہیں، صرف اضافہ ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس نو ضعیف قرار دے دیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اس تو بعد ایک اگلی چیز صلاۃ الالفیہ، یہ بیان کیتا جاندہ ہے کہ اس رات جو بندہ صلاۃ الالفیہ پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اس دی ہر حاجت پوری کر دیندا. صلاۃ الالفیہ کی کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ علی، جو شخص شعبان دی 15ویں رات نو 100 رکعت نماز پڑھے، 100 رکعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو اینی مشقت نہیں پاندے. پہلی بات یہ یاد رکھو، نبی علیہ السلام اینی مشقت نہیں پاندے اپنی امت نو. آپ تو آسانیاں کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نہیں پڑھ سکتے، آپ بار بار گئے کہ یار آسانی ہو جائے، آسانی ہو جائے. وہ فرض بھی 5 دے لے آئے تے 100 رکعت پڑھانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. غور بندہ کرے تو بات بالکل واضح ہو جاتی. آپ نے فرضی 50 تو 5 تک لین دیا یار امت مشقت نہ آئے. تو کیا نبی علیہ السلام ان مشقت پا دے کہ 100 رکعت پہلے رات نو پڑھو پھر صبح نو روزہ رکھو؟ لے ہو جی، ایسا نہیں ہے. کہندے نے کہ حضرت علی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس رات نو 100 رکعت نفل پڑھے، اور پڑھے کس طرح کہ ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ. یہ تو بڑی لمبی بن جائے گی نا، 100 رکعت پڑھ دیا پتہ لگ جائے مولوی 10 دن دے پڑھ دے، آپ بھی کوئی نہیں. ذرا دیکھ لو آج شب برات نو جا کے دسن گے، پڑھ دے آپ بھی کوئی نہیں. صرف کھانا پینا جدو کھادا گیا چلو جاؤ سمجھو بس پڑھ لی. بھئی حقیقت کی طرف آئیے.
فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنہ اور انسانوں نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، اور عبادت واسطے صرف چند راتاں سال دے اندر خاص نہیں ہے، یا چند دن روزہ رکھنے لی خاص نہیں ہے، پوری زندگی ہی۔ فرمایا حتی یاتیک الیقین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اللہ دی عبادت کر اتنی دیر یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ اکبر، مسلسل قیام کرنا ہے۔ اور دیکھیے فرماندے نے کہ جو بندہ اس نیت نال صلاۃ الالفیہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے دی ہر حاجت ہی پوری کر دے گا۔ اگے ایک فضیلت اور بیان کیتی جاندی ہے، اگر او بندہ لوہے محفوظ دے اندر بدبخت لکھیا ہے تو جو بندہ اس صلاۃ الالفیہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ پھر لوہے محفوظ سے انہوں خوش نصیب لکھ دے گا، خوش نصیب لکھ دے گا۔ تو ایسے فضائل بیان کیتے جاندے ہیں جنہ دا حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ ہوا موضوعن، ہوا موضوعن، یہ موضوع ہے، من گڑت ہے، موضوع ہے من گڑت۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو الموضوعات اندر لکھیا ہے۔ الموضوعات ابن جوزی دی کتاب ہے جس دے اندر انہاں ساریاں من گڑت حدیثاں بیان لکھیاں نے، من گڑت اکٹھیاں کر دیتیاں نے تاکہ امت دیکھ لے یہ من گڑت نے، انہاں تو بچنا ہے۔ جو یہودیاں نے اسلامی لبادہ اوڑھ کے بنا دیتیاں نے، یہودی اسلام اندر داخل ہوئے اور انہاں حدیثاں گڑیاں مسلمانوں اصل عبادت تو پھیرن واسطے اور ایک نئے طریقے دی بات ایجاد کرن واسطے یہودیاں نے سازش رچائی ہے اور اس طرح دیا من گڑت حدیثہ بیان کی تھی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے محنت کر کے وہ ساریاں من گڑت ایک جگہ تے اکٹھیاں کی تھی جس دا نام الموضوعات رکھیا۔ ابن جوزی نے اس حدیث نو الموضوعات اندر نقل کیتا۔ امام شوکانی فرماندے نے ہوا موضوعن، یہ موضوع ہے، من گڑت ہے۔ وفی الفاظہ المصرحۃ بما ینالہ فاعلہ من الثواب، فرماندے نے کہ اس اندر جو صراحت بیان کیتی گئی ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا اس نو یہ ثواب ملے گا، ما لا یمتری انسان لہ تمییز فی وضعہ، فرماندے نے کہ ایک جو باشعور بندہ ہے اس نو اس حدیث نو سمجھن لگیاں شک نہیں کرنا چاہیے، شک نہ کرے کہ واقعی اس طرح، بلکہ یقین نال کہے کہ موضوع اور من گڑت، شک نہ کرے کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہی ہوئے، بلکہ فرماندے یقین کرے کہ موضوع ہے، من گڑت ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام اپنی امت نو اتنا مشکچ نہیں پانا چاہتے، اور فرماندے نے وَرِجَالُهُ مَجْهُولٌ، اس دے جتنے بھی راوی نے سارے مجہول نے، انہاں دے اگے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں، تو لہٰذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماندے نے کہ لم یاتی بہا خبر ولا اثر الا ضعیف او موضوع، فرماندے نے کہ اس شب برات دی عبادت دے حوالے نال جو صلاۃ الالفیہ بیان کیتی جاندی ہے، اے دے بارے کوئی صحیح خبر یا کوئی صحیح اثر موجود نہیں ہے، الا ضعیف، مگر جو آیا ہے وہ ضعیف ہے، او موضوع یا من گڑت ہے، موضوع اور من گڑت ہی ہے، صحیح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری آگے لکھ دینے کہ اس نماز دا آغاز 848 عیسوی 448 عیسوی دے اندر ہویا، اور فلسطین دے علاقے چو اس دا آغاز ہویا 448 عیسوی دے اندر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو تقریباً 500 سال بعد یہ نماز شروع ہوئی، دین تے ادو مکمل ہو گیا۔ محدثین نے محنتاں کیتیاں نے، یہ ونڈ کر دیتی، یہودی یہ سانو مسلمانہ دے اندر بدعات رائج کر گئے، اور آج اسی لکیر فقیر بغیر تحقیق تو اسے نہ آئیتے چل رہے۔ انجمن آڑتیان کی طرف سے اعلان ہے کہ چھٹی ہوئے گی، چھٹی اسے نہجتے ہو رہی ہے نا، نہیں علم کہ حقیقت کی ہے۔ اور دیکھیے ایسی عبادت جو 500 سال بعد ایجاد ہوئی ہے اس دا اتنا اہتمام کہ چھٹی بھی کر دیتی، اور وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات ملی، اور
اور آپ نے اس دے فضائل بیان کیتے اور کر کے دسے اور فرمایا جو نہیں کرے گا وہ واسطے وعید ہے، اس دا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ شب برات نو صبح نو روزہ رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعرات سوار دا روزہ رکھو، ہر مہینے 3 روزے رکھو، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ بہت سارے نو ایام 20 دے روزیاں دا علم ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے علماء بھی موجود نے ساڈی پبلک نو گائیڈ کرنے والے جنہاں نو ایام 20 دے روزیاں دا علم ہی نہیں ہے، اور یہ روزہ دسن گے اور بڑے لوگ رکھن گے۔ اللہ اکبر بھائیو، بدعت ہے، گمراہی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ آگے چلیے، اگلی بات، کیا اس رات فیصلے ہوندے نے؟ یہ بھی بات دسی جانی، کیا یہ رات فیصلیاں دی ہے؟ قرآن دی آیت بیان کیتی جاندی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، مبارک رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر معاملے دا فیصلہ کیتا جاندہ ہے۔ یہ قرآن دی آیت ہے۔ بعض لوگ کہندے ہیں کہ اس آیت تو مراد، اس رات تو مراد شب برات ہے، اور بعض لوگوں کا موقف ہے کہ اس رات تو مراد لیلۃ القدر ہے۔ جو کہندے ہیں کہ یہ رات فیصلیاں دی رات ہے، دلیل ہے قرآن دی آیت بیان کر دیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر معاملے دا فیصلہ کیتا جاندہ ہے، یعنی آن والیاں دے نام لکھے جاندے، جان والیاں دے کٹ دیتے جاندے، رزق لوہے محفوظ تو پہلے آسمان تے آ جاندہ، جدہ جنوں ملنا، یہ فیصلے اس رات ہوندے۔ بعض دا موقف ہے کہ نہیں، یہ رات لیلۃ القدر والی ہے، یہ نہیں ہے، شب برات والی نہیں۔ ہن یہ تفسیراں ساڈے عام چل رہی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اسی قرآن کو نہیں پوچھ لئیے، قرآن یہ تفسیر کی کر رہا ہے۔ میری تفسیر مت مانیے، کسی اور دی تفسیر مت مانیے۔ میں کہنا کہ فیصلے لیلۃ القدر نہ ہوندے، دوسرے مولوی صاحب کہندے نے فیصلیاں دی رات شب برات ہے، میرا اور دوسرے مولوی دا موقف الٹ ہو گیا، مخالفت ہو گئی۔ لیکن نہ میرا مانیے نہ کسی اور کا مانیے قرآن دا، قرآن کو لو پوچھئے اے رات کیڑی ہے، شب برات ہے یا لیلۃ القدر؟ شروع تو آئیے، فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، لیلہ مبارکہ میں، اور وہ رات لیلہ مبارکہ کیڑی ہے؟ فیہا کل امر حکیم، جس رات چ فیصلے کیتے جاندے۔ لیلہ مبارکہ چ قرآن نازل ہویا، لیلہ مبارکہ چ فیصلے کیتے جاندے۔ اب ہم دیکھنا ہے قرآن کیڑے مہینے چ نازل ہویا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ شعبان چ نازل ہویا۔ آسان بات ہے، قرآن کیڑے مہینے چ نازل ہویا؟ شعبان چ نہیں، ربیع الاول چ نہیں، محرم چ نہیں، جمادی الاول چ نہیں، کدو؟ رمضان چ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایک ایسا مہینہ جس مہینے چ اسی قرآن نو نازل کیتا۔ اور آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کتنے ہے؟ شعبان چ نہیں، ربیع الاول چ نہیں، محرم چ نہیں۔ لیلۃ القدر کتنے؟ ہر بندے نو پتا لیلۃ القدر رمضان دے آخری اشرے چ۔ بات واضح ہو گئی۔ پھر بات قرآن جو ثابت ہو گئی کہ فیصلے والی رات شب برات نہیں ہے، فیصلے تقدیران دے فیصلے لکھے جاندے نے کس رات؟ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کیڑی ہے؟ رمضان دے آخری اشرے دی رات۔ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی، شب برات جو یہ رات آ رہی ہے یہ عام مشہور ہو گئی ہے، بات مشہور ہو گئی ہے۔ باقی رات اس طرح ہی جس طرح عام راتاں۔ ہاں کوئی روٹین چی عبادت کر رہا ہے تو اس رات نو بھی عبادت کرے۔ اگر کوئی بندہ روزے رکھ رہا ہے، مثلا سوموار اور جمعرات دا روزہ رکھدا ہے، یا وہ ہر مہینے 3 روزے رکھدا ہے اور او دی وہ روٹین دے مطابق یہ دن بھی آ رہا ہے تو رکھ لوے۔ لیکن اگر کوئی خاص پہلے ہی رات دی عبادت نہیں کرتا، صرف اس رات نو خاص کرے گا عبادت لی، تو بدعت ہے۔
اور بندہ کو پہلے روزہ نہیں رکھتا، صرف اس رات اس دن دا روزہ رکھے گا تو بدعت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دلیل نہیں ہے۔ ہر عبادت دی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہونا ضروری ہے۔ اس رات دا قیام اس دی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہونی ضروری ہے، اور اگلے دن دا روزہ شریعت تو اس دی دلیل لینا ضروری ہے۔ اگر دلیل ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر بچنا چاہیے، اور دلیل کوئی نہیں ہے۔ یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر نو ہوندے، اس بات نو سمجھنا۔ قرآن دے مطابق میں تنوں بات عام پنجابی زبان سمجھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔